جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے نور کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے غیب سے ایک شیر ظاہر ہو گیا ہے اور عبداللہ کو بچا کر کے یہودیوں کو مار کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ شیر نے حملہ کیا، یہودیوں نے منظر دیکھا تو کچھ یہودیوں کو شیر نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور باقی یہودی یہ منظر دیکھ کر ڈر کے مارے ننگی تلواریں وہیں چھوڑ کر کے اور حضرت عبداللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ آپ کھول کیوں نہیں رہے آواز؟ کھولیے ذرا۔ علی ہم دور کر رہے ہیں، آپ سیٹ کیجیے۔ ہلو، دور منہ کر لیتے تو اور نہیں بولتا ہے۔ ہلو، پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی، کہاں آپ تیز کیجیے آواز۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ یہودیوں کے حملہ سے بچ جاتے ہیں۔ جب یہودی حضرت عبداللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو مکہ ہی کے رہنے والے حضرت وہب بن عبد مناف جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، اور جھاڑیوں میں چھپ کر یہ دیکھ رہے تھے کہ 500 یہودیوں نے مل کر عبداللہ پہ حملہ کیا۔ اور جب وہ یہودی عبداللہ پہ حملہ کر رہے تھے تو ایک شیر اچانک ظاہر ہوا اور یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ عرب کا شہزادہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، اس کی پیشانیوں میں جو نور چمک رہا ہے یہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ وہاں سے اپنے گھر آئے، اور اپنے گھر آنے کے بعد اپنی بیوی حضرت برہ بنت عبد العزیٰ سے کہا کہ میری نیک سیرت بیٹی آمنہ کے لیے جس نوجوان کی تلاش میں تھا کہ عرب کا کوئی نیک سیرت اور نیک صورت اور نوجوان لڑکا ملے تو ہم اپنی نیک بیٹی کا نکاح، آمنہ کا نکاح اس سے کر دیں گے۔ تو اے میری بیوی، میں نے آج جنگل میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ یہودیوں نے جب عبداللہ پہ حملہ کیا تو شیر ظاہر ہوا اور اس نے عبداللہ کو بچا لیا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ ہی سے کر دیں۔ یہ کہا اور اپنی بیوی کو حضرت عبد المطلب کے پاس اپنی بیٹی آمنہ کا پیغام نکاح دے کر کے بھیجا۔ وہب بن عبد مناف یا برہ بنت عبد العزیٰ یعنی سرکار کے نانا یا سرکار کے نانی رشتہ نکاح لے کر اپنی بیٹی آمنہ کا حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور کہا میری ایک نوجوان بیٹی ہے، نیک سیرت بیٹی ہے، نیک صورت بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح آپ کے نور نظر حضرت عبداللہ سے کر دوں۔ حضرت عبد المطلب نے جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ آمنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بڑی نیک سیرت بیٹی ہے، نیک صورت بیٹی ہے، اور میرے لختے جگر عبداللہ کے لکھے جس بیٹی جس جو ہے دلہن کی میں تلاش میں تھا اور جس خوبیوں کی میں تلاش میں تھا وہ ساری خوبیاں آمنہ میں مل رہی ہے، وہ ساری اچھائیاں آمنہ کے اندر مل رہی ہے۔ اس لیے نبی کے والدہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کرنے کا قبول کر لیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت آمنہ دلہن بن کر کے عبد المطلب کی بہو بن کر کے حضرت عبداللہ کی دلہن بن کر کے ان کے گھر میں تشریف لے آتی ہے۔
اب حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے. جب حضرت عبداللہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے. حضرات جب دونوں ساتھ رہا کرتے ہیں، ایک مقدس رات پھر ایسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا اور حضرت عبداللہ کے پشت اطہر میں جو نور محمدی امانت خداوندی بن کر کے موجود تھا، ایک مبارک رات ایسی آتی ہے کہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پشت اطہر سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے شکم مقدس میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہو جاتا ہے. حضرات جب اس رات میں نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے رحم مصطفیٰ رحم پاک میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس رات دنیا کے تمام جانوروں کو قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے. جس رات محمد مصعبی کا نور حضرت عبداللہ کے پشت اطہر سے نکل کر کے حضرت آمنہ کے شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کو اور کائنات کے جانوروں کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کر دی. یہاں تک کہ پچھم کے جانوروں نے پورب کے جانوروں کو بشارت دی، اور دنیا کے جانوروں آج تمہیں مبارک ہو کہ محمد رسول اللہ حضرت آمنہ کے شکم میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. جو ہے سمندر کی مچھلیاں ایک دوسروں کو مبارکباد دیتے تھے کہ آج محمد عربی اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کے پشت اطہر سے منتقل ہو کر کے اپنی ماں کے شکم میں آج کی رات جلوہ گر ہو چکے ہیں. بڑی مبارک رات آئی. صبح ہوئی، حضرت عبداللہ مکہ میں نکلے. جب گلیوں میں چلنے لگے حضرت عبداللہ تو جو عورتیں نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کی خواہش کی ہوئے دل میں رکھتی تھی، جب انہوں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ دیکھا تو آج حضرت عبداللہ کی پیشانی نہیں چمک رہی تھی. تب عورتوں نے کہا اے عبداللہ، ہم تمہارے راستوں میں جو سچ سنور کر بیٹھ جاتی تھی کسی غلط نظریہ اور غلط ارادہ سے نہیں، بلکہ ہم نے تمہاری پیشانی میں نبی کا نور دیکھا تھا، اس لیے ہم تمہارے راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ تمہاری نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے تو تم اپنی دلہن بنانے کے لیے ہمیں تیار ہو جاؤ. مگر آج جب تم آئے ہو تو آج تمہاری پیشانی میں نور نہیں چمک رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات تمہاری پیشانی کا نور کوئی امین حضرت آمنہ بن چکی ہے. لگتا ہے نور محمدی تم سے منتقل ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا ہاں یہی وجہ ہے کہ آج مصطفیٰ کا نور ہم سے منتقل ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس میں جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرات اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس میں جب صرف 2 مہینے کے تھے تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد المطلب نے مدینہ طیبہ کسی کام سے بھیجا تھا، اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد اپنے ددیال میں جانے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے اپنی والد محترمہ کے شکم مقدس میں تھے تب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے. حضرات مسافر آنے کے بعد جو حضرت عبد المطلب کو خبر دیتا ہے کہ آپ کے نور نظر آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کا انتقال پرملال ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب زار و قطار روتے ہیں، اس لیے کہ شہیدے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، لخت جگر کا نام حضرت عبداللہ تھا. جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے چھوٹے بیٹے کی وہ انتقال کے موقع پر زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو جایا کرتے ہیں. حضرات اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم مقدس کے اندر 2 مہینے کے ہو چکے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزر رہے ہیں، 3واں مہینہ 4واں مہینہ 5واں مہینہ آیا، اسی طریقے سے مہینے گزرتے رہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات خواب کے عالم میں کسی نہ کسی نبی کا دیدار کیا کرتے تھے. کبھی حضرت آمنہ کے خواب میں حضرت آدم آتے تھے اور محمد رسول اللہ کے پیدائش کی خوشخبری دیتے تھے. کبھی حضرت آمنہ کے خواب میں حضرت شیس علیہ السلام آتے تھے اور نبی کے آخر الزمان کے پیدا ہونے کی مبارکبادی دیتے تھے. کبھی حضرت آمنہ کے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے تھے اور نبی کے آخر الزمان کے پیدا ہونے کی بشارت دیتے تھے. اس طریقے سے ہر مہینے اور ہر رات اللہ کے
نبی آتے رہے حضرت آمنہ کے خواب میں، اور حضرت آمنہ کو جو ہے نبی کے آخر الزمان کے پیدا ہونے کی بشارتیں دیتے رہے، نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے رہے۔ آخرکار حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ مہینے گزرتے رہے مگر میں نے کبھی کوئی غلط خواب نہیں دیکھا، ہمیشہ ہم نے انبیاء کرام کو خواب میں دیکھا ہے، اولیاء کرام ہمارے خواب میں آتے رہے اور نبی کے آخر الزمان کی پیدائش کی مبارکبادی دیتے رہے۔ حضرت آدم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا آمنہ بیٹی مبارک ہو، آج تمہارے شکم میں جو نور بن رہا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ چند مہینوں کے بعد نبی کے آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ حضرات اس طریقے سے مہینے گزرتے رہے، نبی آتے رہے حضرت آمنہ کو خواب میں نبی کے آخر الزمان کی ولادت کی خوشخبری دیتے رہے۔ آخرکار وہ مبارک رات آ جاتی ہے جس کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کہا جاتا ہے، 12ویں شب ہو جاتی ہے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ اپنے مکان کے اندر اکیلی ہے، رات گزر رہی ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا ہے، نماز فجر سے پہلے کا وقت قریب ہو جاتا ہے اور رات گزر رہی ہے، دن کا اجالا ہونے ہی والا تھا، صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچہ پیدا ہونے کے آثار اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ پاس میں ایک دایا عورت تھی، ان کا بیان ہے کہ میں آمنہ بیٹی کے قریب تھی، جب میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی پیدائش ہونے والی ہے تو میں آمنہ کے قریب ہو گئی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے پدر مقدس سے میرا بیٹا محمد رسول اللہ پیدا ہو گیا، مگر جب میرے محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو اور عورتوں کو جس طریقے سے بچے کے پیدائش کے وقت تکلیفیں ہوا کرتی ہے، میں نے کوئی تکلیف کا احساس نہیں کیا، جس طریقے سے درد سے ہوا کرتا ہے مجھے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، نہ مجھے کسی قسم کی ناپاکی کا احساس ہوا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب بیٹا محمد پیدا ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان سے لے کر میرے گھر تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اجالا ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ بیٹا محمد کی پیدائش کے بعد آسمان سے لے کر کے میرے کمرے تک جو نور کا اجالا پھیلا تھا، اس اجالے میں میں نے ملک شام کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب بیٹا محمد پیدا ہوا تو روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا پیدا ہوا، ہنستے ہوئے پیدا ہوئے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ محمد عربی کی ولادت بسعادت ہوئی، جو دایا خاتون قریب میں تھی ان کا بیان ہے کہ جب آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو میں نے غور کیا تو ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ پیدا ہوئی، اور جب میں نے غور کیا تو ختنہ کیے ہوئے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، نہ ختنہ کرنے کی ضرورت پڑی نہ ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، اور جب محمد پیدا ہوئے تو خون اور ناپاکی کا کچھ بھی احساس نہیں تھا، اس لیے کہ جو رسول ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں وہ خود ہی ناپاک ہو کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکی کی حالت میں حضرت آمنہ بھی پاک، رسول اللہ بھی پاکی کی حالت میں ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور جو خاتون عورت وہاں پہ تھی انہوں نے کہا کہ جب محمد پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ مترنم اور پرکیف دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، جب میں نے کان لگا کے سنا کہ پیدا ہونے والا بچہ روتا بھی نہیں ہے مگر کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، جب میں نے کان لگا کے غور کیا تو آواز آ رہی تھی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علامہ جمیل الرحمان جمیل قادری نے کیا خوب نقشہ کھینچا تھا کہ رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رسول اللہ پیدا ہو گئے، رب حبل امتی کی صدائیں لگاتے ہوئے پیدا ہوئے، اور روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اب وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
रोते हुए पैदा क्यों ना हुए, जबकि बच्चों के पैदा होने का मामूल ये है कि पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, और अगर पैदा होने वाले बच्चे ना रोए तो फिर घर वाले रोने लगते हैं कि बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं, ऐसा लगता है कि मुर्दा ना पैदा हुआ। तो पैदा होने वाला बच्चा अगर रो दे तो रोना सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ, और अगर पैदा होने वाले बच्चे ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो, या गूंगा पैदा हुआ हो, या बहरा पैदा हुआ हो, या माजूर पैदा हुआ हो, या कोई किस्म की ऐब लेकर के पैदा हुआ हो। तो पता ये चला जब बच्चे पैदा होकर रोते हैं तो घर वाले हंसने लगते हैं कि बच्चा सही सलामत पैदा हुआ है। अगर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होकर के ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि लगता है बच्चा जिंदा नहीं मुर्दा पैदा हुआ है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, जब रसूलुल्लाह पैदा होते हैं तो रोते हुए नहीं बल्कि रोतों को हंसाते हुए पैदा होते हैं। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? क्योंकि हजरत आदम को अल्लाह ने जब खलीफा बनाया और हजरत आदम को सजदा का हुक्म दिया सारे फरिश्तों को, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। तब इब्लीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम का जानी दुश्मन हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो हजरत आदम का दुश्मन बन गया वहीं से। तो आदम का जब दुश्मन बना तो जब दुश्मन के यहाँ औलाद होती है तो दुश्मनों को तकलीफ होती है। हजरत आदम के यहाँ जब कोई औलाद पैदा होती तो इब्लीस को तकलीफ होती, और कयामत तक के लिए हजरत आदम की औलाद में, चाहे वो काफिर हो तब भी आदम की औलाद है, चाहे वो मुशरिक हो तब भी आदम की औलाद है, चाहे वो मजूसी हो दुनिया में तब भी आदम की औलाद है। दुनिया में जितने इंसान है, जितने आदमी है, किसी भी दीन के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी मसलक के हो, दुनिया में जितने आदमी है सब हजरत आदम ही की औलाद है। और जब आदम की औलाद कोई दुनिया में पैदा होती है तो इब्लीस लईन और शैतान को और शैतान के चेलों को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि दुनिया में कहीं भी जब आदम के यहाँ आदम की औलाद होती है, किसी आदमी के यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो गोया कि वो आदम ही की नस्ल में पैदा होता है, और जब आदम की नस्ल में किसी औलाद की पैदाइश होती है तब शैतान को तकलीफ होती है और शैतान दुश्मनी पे उतर आता है और पैदा होने वाले बच्चे के पास जाकर के बच्चे के जिस्म में अपने खूनी शैतानी पंजों और नाखूनों को चुभोता है। तो जब बच्चा रोता है तो बच्चे के जिस्म में शैतान अपना नाखून चुभोता है, जिसके दर्द की वजह से पैदा होने वाला बच्चा रो रहा है। रसूलुल्लाह इसलिए नहीं रोए कि जिस रात रसूलुल्लाह पैदा होते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को कहा तमाम शैतानों को जंजीरों में जकड़ के बांध दो। जब तमाम शैतान जंजीरों में बंधे हुए थे, इधर रसूलुल्लाह पैदा हुए तो शैतान जंजीरों में जकड़े थे, जंजीरों में बंधे थे। रसूलुल्लाह पैदा हुए सारे शैतान जंजीरों में बंधे थे, इसलिए कोई पंजा मारा ही नहीं, रसूलुल्लाह को तकलीफ ही नहीं हुई, तो रसूलुल्लाह रोए ही नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मदने की आमद, मदने की आमद। सुन्नी अजमेरी जामे मस्जिद दारुल चिश्तिया अहले सुन्नत खतीबुल हिंद मुफ्ती कलीम रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के कहो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह। सही है क्या? हमको दीजिए, बुलंद आवाज से कहिए या रसूलुल्लाह। चेंज कीजिए आप।
پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں مائک کی وجہ سے۔ آپ کے یہاں کا تو پروگرام ختم ہو جائے گا، مگر ابھی مجھے لگاتار ایک ہفتہ تقریر کرنا ہے ہندوستان کے مختلف صوبوں مختلف اسٹیٹ میں جا کر۔ ابھی راجستھان ہم کو پہنچنا ہے 6 تاریخ کو، جو ہے کل دن میں 11 بجے پونے میں ہماری تقریر ہونی ہے، رات میں عشاء کے بعد لوناولا میں کل ہی تقریر ہونی ہے، رات ہی میں سفر کر کے آپ کے ممبئی ایئرپورٹ پہ آئیں گے، 7:30 بجے کی فلائٹ پکڑ کر پھر جو ہے جے پور ایئرپورٹ پہ راجستھان اتریں گے، پھر جے پور سے پھر ایک لمبا سفر کر کے ضلع بوندی پہنچیں گے، ضلع بوندی میں نینوا اسٹیج پر۔ تو کل 2 تقریریں پونے اور لوناولے میں بولنے کے بعد پرسوں ہم کو جو ہے ضلع بوندی راجستھان میں 6 تاریخ کو بولنا ہے، پھر ایک لمبا سفر کر کے اجمیر شریف پہنچنا ہے، پھر اجمیر شریف پہنچ کر کے 7 ستمبر کی تقریر وہاں بولنی ہے، پھر ایک لمبا سفر کر کے ہم کو لکھنؤ پہنچنا ہے، پھر آخری تقریر ہم کو لکھنؤ کرنی ہے، تب جا کر کے ہوتے ہوتے اس طریقے سے بھی ہم گھر پہنچیں گے۔ تو ابھی میرا بڑا لمبا سفر باقی ہو، لگاتار تقریریں کرنی، ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ اور مختلف صوبوں میں بولنا ہے لگاتار۔ آج آپ چھٹی پا جائیں گے مگر ابھی ہم چھٹی نہیں پائیں، ابھی 1 ہفتہ مجھ کو اور لگے گا یہ ربیع الاول کی تاریخ مکمل کرنے میں۔ اب پھر یو پی کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، وہاں تو پورا ربیع الاول آخری تاریخ تک لوگ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، جھوٹ کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور آواز سے کہیے یا رسول اللہ، سلامت ہو تو نام مصطفیٰ پہ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، تو نگاہوں میں سجا کے کہہ دو یا رسول اللہ، روضہ سرکار کو آنکھوں میں بسا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرما دے، سب کو مکہ کا حاجی اور مدینہ طیبہ کا زائر بنا دے، سب کو روضہ رسول کی حاضری کی توفیق رفیق عطا فرما دے، آمین۔ مائک کی آواز کھول دیجیے جتنا دل چاہے آپ کا، پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی وسلم۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ شب نور جب اس رات میں اللہ کے نبی کی بیت ولادت باسعادت ہو رہی ہے، تمام فرشتے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے محمد کے پیدا ہونے کے موقع پر کوئی دشمن پہنچا ہی نہیں، پنجہ مارا ہی نہیں، رسول اللہ کو تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس لیے رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت جبریل امین اون کا کپڑا لے کر کے آئے، خوشبو لے کر کے آئے، اور فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر کے آئے، حضرت آمنہ کی گود سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا، اور بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، حضرت آمنہ کی گود سے محمد رسول اللہ کو لے لیا گیا، اور بادل کے ٹکڑوں میں رسول اللہ گم ہو گئے، اور بادل کا ٹکڑا وہاں سے آمنہ کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا، تو حضرت آمنہ گھبرا گئی کہ میرے بیٹے کو لے کر کے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو ہم تم سے چھین کے نہیں لے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کی آواز آئے کہ اے فرشتوں، محمد رسول اللہ کو لے جاؤ، پوری دنیا کی سیر کرا دو، اور پوری دنیا کا ذرہ ذرہ یہ پہچان لے کہ نبی آخر الزماں دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتے ہیں کہ کافی دیر تک بادل کے ٹکڑوں میں گم ہو کر میرے بیٹے محمد میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میں بے قرار رہی، ہر قطار روتی رہی، نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد بادل کا ٹکڑا واپس آیا اور میرے بیٹے کو میری گود میں دے دیا گیا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچے اور جو اون کا کپڑا پیش کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی اون کے کمر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم
کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حضرات کسی نے جا کر کے حضرت عبد المطلب کو بتا دیا، اس وقت حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، جانے والے نے جا کر کے بتایا وہ عبد المطلب یہاں تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارے مرحوم بیٹے عبداللہ کے دلہن کے یہاں حضرت آمنہ کے یہاں نور سا بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرات اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں سو گئے۔ حضرت عبداللہ کعبۃ اللہ سے باہر نکلتے تھے اور آنے کے بعد اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ واقعی میری بیٹی، واقعی میری بہو حضرت آمنہ کے ہاں نور سا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب جو ہے محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں سب سے پہلے محمد کو کعبہ کا دیدار کرا دیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرا دیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ کی گود سے حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد بن عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد کعبۃ اللہ کی جانب بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ اپنے پوتے محمد رسول اللہ کو گود میں لے کر کے کعبۃ اللہ کی جانب بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے تو حضرت عبد المطلب کی نگاہوں نے دیکھا کہ ہم محمد کو گود میں لے کر کے ہم کعبہ کی جانب بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار میری طرف بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا ہم محمد کو گود میں لے کر کے کعبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیواریں محمد رسول اللہ کی جانب جھکتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں جب بھی کعبہ میں آیا ہوں تو کعبہ کبھی بھی میری تعظیم کے لیے نہیں جھکا ہے۔ اگر کعبہ آج جھک رہا ہے تو یہ عبد المطلب کے لیے نہیں، عبد المطلب کی گود میں جو نبی کے آخر زمان لیتے ہوئے ہیں اس محبوب کے لیے کعبہ کی دیواریں جھک رہی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت سے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، سب تو جھکے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اور کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کی جانب جھک رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیواریں محمد رسول اللہ کی جانب جھک رہی ہے، گویا کہ دنیا والوں کو پتہ یہ چل جائے کہ پوری دنیا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کا قبلہ محمد رسول اللہ ہے۔ تبھی تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا جھکتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف اور کعبۃ اللہ جھکتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف، تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، یعنی پوری دنیا کا کعبہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کعبۃ اللہ کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کعبۃ اللہ کا طواف کرا کر رسول اللہ لا کر حضرت آمنہ کی گود میں دیے۔ جس رات رسول اللہ کی پیدائش ہوئی حضرت جبریل امین، ایک روایت میں ہے 2 جھنڈا، ایک روایت میں ہے 3 جھنڈا لے کر آئے۔ ایک جھنڈا بیت المقدس جو فلسطین میں ہے مسجد اقصی اس کی چھت پہ گاڑ دیا، ایک جھنڈا دنیا کے انتم چھور آخری سرحد پر گاڑ دیا، نصب کر دیا، اور ایک جھنڈا اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی چھت پہ نصب کر دیا، جس کی اونچائیاں عرش اعظم لہرا رہی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جلوس محمدی میں جھنڈا کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈا تو حضرت جبریل رسول اللہ کی پیدائش کے شب میں کعبہ کی چھت پہ گاڑتے ہیں اور اتنا زیادہ اونچا نصب ہو کر کے لہراتا ہے کہ اس کا جھنڈا عرش اعظم تک لہرا رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا حسن بریلوی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ جبریل امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، جبریل امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا۔ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ایک ایک وقت ایک ایک لمحوں میں حکمتیں تھیں اور اللہ کی برکتیں۔ وقت کے تعلق سے بھی علماء بیان فرماتے ہیں
जिस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हुए तो रात खत्म हो रही थी और दिन शुरू हो रहा था, यानी ना मुकम्मल रात में ना मुकम्मल दिन में, रात का आखिरी हिस्सा और दिन का शुरुआती हिस्सा। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह पैदा हुए। उलमा इसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन करके दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह के नबी सारी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन करके आए हैं। तो अल्लाह के नबी रात के लिए भी रहमत है, अल्लाह के नबी दिन के उजाले के लिए भी रहमत है, अल्लाह के नबी रात के अंधेरे के लिए भी रहमत है। अगर रसूलुल्लाह मुकम्मल रात में तशरीफ लाते तो रात दिन को ताना मारता, वो दिन अल्लाह के नबी मेरे रात के अंदर तशरीफ लाए थे। अगर नबी दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो दिन का उजाला रात को ताना मारता, वो अंधेरी रात तो अंधेरी है, इसलिए रसूलुल्लाह तेरे दरमियान पैदा ना हुए, दिन के उजाले में पैदा हुए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे वक्त में पैदा हो रहे थे कि ना रात दिन को ताना मार सके, ना रात जो है दिन रात को ताना मार सके। इसलिए रात जा रही थी और दिन आ रहा था। इसलिए नबी ऐसे वक्त में पैदा होते हैं कि रात जाते जाते नबी का दीदार कर ले और दिन आते आते नबी का दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुबह सादिक के वक्त आला असीब सुबह सादिक के वक्त नबी कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो जाती है। हज़रत मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाह के नबी की विलादत बासआदत होती है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बरकतों से माला माल हो जाती है। नबी कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बरकतों से माला माल हो जाता है। हज़रत आमिना खुश हो जाती है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो जाते हैं। चारों तरफ बरकतें जाहिर हो रही है, चारों तरफ रहमतें नाज़िल हो रही है। यहाँ तक कि मुख्तसर ये है, अरब का दस्तूर ये था कि अरब की सरजमीन पर जब बच्चे पैदा होते थे तो उनको दूध पिलाने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा के शहर से दूर किसी देहात में भेज दिया जाता था। हज़रात वक्त है नहीं कि हम तफसील के साथ सुना सके, बस मुख्तसर ये समझिए कि कबीले बनु साद की औरतें मक्का में आती हुई कि चलो मक्कतुल मुकर्रमा में हम चलेंगे और मालदारों के बच्चों को ला करके दूध पिलाएंगे और दूध पिलाने का बच्चे बहुत ज्यादा इनाम मिल जाएगा। हज़रात कबीले बनु साद की औरत है, अपनी ऊँटनियों पे सवार होकर के मक्का चल रही है। उसी कबीले बनु साद की एक औरत है जिसका नाम हजरत हलीमा सादिया है, जो अपनी कमजोर ऊँटनी पे सवार होकर के मक्कतुल मुकर्रमा आती है ताकि कोई बच्चा पे पाल करके और किसी बच्चे को दूध पिला दे तो इनामो इकराम मिल जाए। हज़रत जब काफिला आ रहा था मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी सबसे ज्यादा कमजोर थी, नातवा थी, कमजोर थी। इसलिए मक्का इसलिए जो कबीला बनु साद की औरत है जल्दी जल्दी आगे पहुंच रहे थे। हजरत हलीमा जिस ऊँटनी पे सवार थी वो पीछे पीछे आ रही थी। जब ये औरतें मक्का में पहले पहुंच जाती है, हजरत हलीमा से पहले जब कबीला बनु साद की औरतें मक्का में पहुंच जाती है तो पूरे मक्का के मालदारों के यहाँ जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है और मालदारों को बेटों को ले लेती है। मगर जो भी औरत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते थे और उस औरत को पता चलता था कि जो मोहम्मद बेटा है इसका बाप है नहीं, ये यतीम बन करके दुनिया में आया है, तो वो औरतें रसूलुल्लाह को छोड़ करके चली जाते थे कि ये जो है यतीम बच्चा है, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है, ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, ज्यादा दौलत नहीं मिलेगी। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ करके वो औरतें चली जाती है। हजरत हलीमा सादिया जब पहुंचती है तो शौहर से कहा कि मालदारों के बच्चों को औरतें ले चुकी है, अब कोई बच्चा बाकी नहीं है, एक यतीम बच्चा बाकी है, इसलिए खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है कि उस यतीम बच्चे ही को लेकर चले। बहुत ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा तो थोड़ा इनाम तो मिल ही जाएगा। हजरत हलीमा सादिया नबी की माँ हजरत आमिना के घर जाती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाने के लिए हजरत आमिना से मांग लेती है। जमाना ये कहता है कि कबीला बनु साद की औरतों ने मोहम्मद को यतीम समझ करके छोड़ दिया था, और ऐसी नहीं, उन औरतों ने मेरे नबी को नहीं छोड़ा था बल्कि मेरे नबी ही ने उन औरतों को छोड़ दिया था। इसलिए कि मेरे नबी तो हलीमा की किस्मत जगाने वाले थे, हलीमा का मुकद्दर सजाने वाले थे, हलीमा का मुकद्दर चमकाने वाले थे। इसलिए उन औरतों ने नबी को नहीं पसंद किया बल्कि मेरे नबी ही ने उन औरतों को छोड़ दिया, पसंद ही नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा आमिना से मांगती है, अपना यतीम बेटा हमें दे दो, दूध पिलाएंगे हम, पाल पोस करके 2 साल में दूध पीने का जब जमाना खत्म होगा ला करके आपको वापस कर देंगे।